اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 چل رہی تھی، اور اس کا یہ بات چل رہی تھی کہ کبھی کبھی زندگی میں ہمارے لیے حلال چیزوں کا حرام کیا جاتا ہے۔ عام روٹین میں حرام نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی کسی خاص لمحے میں حرام کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم حلال جائز چیزوں کو جب چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کی ہمارے اندر طاقت اور حوصلہ موجود ہے، تو وہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے کہ حرام چیزوں سے تو ہم آٹومیٹیکلی دور رہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، رمضان میں ہمارے لیے روزوں کی حالت میں ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے کھانے پینے کی، اور جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے تو سارے، تو اس وجہ سے کہ تاکہ ایک مہینہ اگر یہ حلال چھوڑ سکتے ہیں تو باقی 11 مہینے حرام بھی چھوڑ سکیں گے۔ اسی طرح مسئلہ پانی پینے کا نہیں تھا، ان کو حکم دیا گیا کہ راستے میں ایک ندی آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا، کسی برتن کے ذریعے۔ ہاں ویسے تو آئیڈیل حکم تو یہ تھا کہ بالکل پانی نہ پیے، لیکن چلو تھوڑی سی گنجائش دی گئی جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور تھا کہ ہاں بھائی چلو چلو بھر کے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں، برتن سے پانی نہیں پی سکتے۔ پانی پینے میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، بس یہ تھا لوگوں کو ایسیس کرنا، ان کا مطلب یہ دیکھنا، اینالائز کرنا کہ بھی ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ چھوٹا سا حکم پورا کر سکتے ہیں۔ جب چھوٹا حکم پورا کر سکتے ہیں پھر ظاہر ہے جہاد بھی اپنی جوش و جذبے سے کریں گے، اور جہاد کی جنگ کی سختیاں بھی برداشت کر لیں گے۔ لیکن حقیقت میں زیادہ تر لوگ یہ سختی، یہ چھوٹی سی مطلب آزمائش ہی برداشت نہیں کر پائے اور اسی میں فیل ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما، پس جب، جاوزہ، آمنا سامنا ہوا والذین، ہوا وہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ، یعنی جب بھی سامنا ہوا، قالو، تو کہنے لگے، کیا کہتے؟ لا طاقت، کوئی طاقت نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، الیوم، آج کے دن، بجالوت، جالوت کی، و جنود ہی، اور اس کے لشکر، یعنی جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ جالوت اپوزٹ سائڈ پہ جو برخلاف فوج تھی، اس فوج کا کمانڈر تھا، اور اس کا بڑا نام مشہور تھا، اس کا مطلب کافی قوے ہیکل، مضبوط اور اونچے قد کاٹ کا مالک تھا، اور مطلب بڑا نام مشہور تھا کہ بہت طاقتور جنگجو ہے، اور جس فوج میں یہ جائے مطلب وہ شکست نہیں کھاتی اس طرح۔ تو ایک تو وہ ان کی اس سے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا جنگ بدر میں حالات تھے نا، کہ بھی کم قوت تھی اور کم افرادی قوت بھی، اور کیا کہتے ہیں، ساز و سامان بھی کم تھا، جبکہ مقابلے میں کافر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ساز و سامان میں بھی۔ تو یہی حالت ادھر تھی کہ بھی ادھر کے جو یہودی جو اس وقت حق پر تھے وہ بھی کم تھے اور ساز و سامان بھی، جبکہ دوسری سائڈ پہ جالوت کا جو لشکر تھا وہ مضبوط بھی تھا اور اس کے افرادی لحاظ سے، نمبروں کے لحاظ سے بھی زیادہ تھا۔ تو ان کو دیکھ کے کیا کہنے لگے کہ ہاں بھئی اب ہم نہیں لڑ سکتے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ تو یہ حالات ہوا کہ جو چھوٹی سی وہ برداشت نہیں کر سکے، پینے مطلب پانی والی آزمائش نہیں برداشت کر سکے، وہ جنگ کی سختیاں کہاں برداشت کریں گے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا نا جگہ جگہ پہ، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑوں کے، یعنی تھوڑے سے ایسے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو کیا کہنے لگے؟ قولا، کہنے لگے، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یہ گمان رکھتے ہیں۔ یہاں یظنون کا مطلب گمان سے مراد اس چیز کا یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ لوگ، ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی ان میں سے وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے تھے، جنہیں یہ یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو کیا کہنے لگے؟ کم، کتنی ہی دفعہ، من فیعتن، جماعت میں سے، لشکر میں سے کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قلیلتن، تھوڑے سے لوگ تھے، قلیل لوگ تھے، غلبت، جنہوں نے مطلب غلبہ، جو مغالب ہوئے، فیعتن، جماعت، کثیرتن، بڑی جماعت پہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو کہنے لگے کہ بھی خدا کے بندوں، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھی تھوڑی سی تعداد میں ہم ہوا کرتے تھے اور ہم نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ بھی جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہے، اللہ کے حکم سے کتنے تھوڑی سی تعداد کے لشکر، کتنے بڑے بڑے لشکروں پہ جو کافروں کے لشکر تھے ان پہ انہوں نے غلبہ اختیار کیا، وہ غالب ہوئے، ان کو شکست دی۔ واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ چھوٹے سے غزوہ بدر، اور اس کے علاوہ اتنے اتنے مطلب بہت، حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی اور ساروں میں ہی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور اس کے بعد طارق بن زیاد ہوں، جتنے بھی لشکر آئے ان میں سب میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود شکست نہیں ہوئی، فتح ہوئی۔
اور ہم پتہ نہیں کن حالات میں ہیں، مسلمان آج 1 ارب سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اپنا ہی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اس میں تو خالص ہو جاؤ، اس میں تو مطلب خلوص سے کام لو۔ ہم مسلمان ہو کے ہی اسلام کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کو ہی دبا کے دوسرے قانون فالو کر رہے، تو ہم کس چیز کا ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو، ایک مذہب کو سپورٹ کر رہے ہو، اور اسی کو ہی دبایا ہوا ہے، اس کے خلاف تمام حکم مان رہے ہو، تو یہ کیسے مطلب دنیا میں نظام قائم ہوگا اس طرح؟ تو یہ آیت نمبر 249 مکمل، وما علینا الا البلاغ المبین۔